الحمدللہ. جی فریش ہو گئے. بس آپ کو بہت جلدی جلدی کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے ساتھ سیکھنے اور پڑھنے کے علاوہ. اگر آپ یہاں آ کر بیٹھیں گے تو ٹائم کو مینیج کرنا، جلدی جلدی کھانا اور کلاس شروع ہونے سے پہلے کلاس میں موجود ہونا، یہ سارا کچھ ایک خاموش سی تربیت ہوگی آپ سب کی بھی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو ساتھی باہر ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ اندر ہے. سب چیزیں چھوڑ دیجئے جو بات میں ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے، لیکن ٹیسٹ کروانے کے لیے اعوذ باللہ کی ترجمہ اور تفسیر اور انشاءاللہ کچھ حصہ بسم اللہ کا کریں گے ہم ابھی. آپ بالکل ریلیکسڈ ہو کر جو چیز مشکل لگے، ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ اس کو چھوڑ دیں. اس پورشن میں سے جو آپ کو سمجھ آ جائے وہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن پاک کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی اسی بات کا حکم دیا تھا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو. اور صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی نئی وحی لے کر آتے تھے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پہلے پڑھا کرتے تھے. یہ کیوں پڑھنا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ہم اپنی ترتیب کو قائم رکھتے ہیں. ایک دفعہ آپ مل کر دہرا لیجئے عربی میں اس ٹیکسٹ کو، پھر میں آپ کو اس کا لفظی ترجمہ اور باقی چیزوں پہ لیتے جاؤں گی. شروع کیجئے. آپ میں سے جو چاہیں پیچھے ساتھ پڑھ لیں، جن کا دل نہیں کرتا وہ بے شک سنتے ہی رہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظی ترجمہ میں بولوں گی، آپ لوگ میرے ساتھ چلیے گا. اعوذ میں اچھا ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے. ذرا ایک دو دن تجربے کرتے ہیں، جو بیسٹ لگے گا وہی کریں گے. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں
बिल्लाहि अल्लाह की, मिन से अश-शैतान शैतान, इकट्ठा पढ़ेंगे तो मिनश शैतानी मिनल जाहिलीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ पूरे इस सफ़र में इंशाल्लाह देखते ही जाएंगे। तो आऊज़ु बिल्लाहि, आगे लफ्ज़ आता है मिन। मिन से के मानों में है फ्रॉम, अगर आप इंग्लिश में समझें। मिनश शैतान, शैतान का जो लफ्ज़ है शीन तोए नून इसका रूट है शतन।
مبالغہ ہے اس میں. شیطان ایسے طوفان. اس کے دو مختلف روٹس ہیں. روٹس کیا ہے؟ جیسے بیج. آپ ابھی بس اتنا سمجھیں کہ درخت کا بیج پتہ لگ جائے کہ کس درخت کا ہے تو آپ وہ بیج ڈالیں گے تو پودا اگ جائے گا. تو اسی طرح عربی زبان میں کچھ وزن ہوتے ہیں، کچھ روٹس ہوتے ہیں. تو شیطان لفظ دو طرف سے آتا ہے. اگر آپ دیکھیں یا تو اس میں شین توئے نون ہے. شتن ہوگا تو معنی ہے دوری، دور ہونا. بیر شتون کہتے ہیں عربی میں گہرے کنویں کو. اسی طرح شطنت الدار گھر سے دور ہونے کو کہتے ہیں. یعنی جب آپ اپنے گھر نہیں ہوتے، کہیں دور گئے ہوتے ہیں تو عرب لوگ کہتے ہیں غربت الشتون، وطن سے دوری. محاوروں میں بہت طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اور اصل بھی ہے، شین حمزہ توئے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی چیز آپ کو مشکل لگے تو سمجھ لیں، بس اس وقت کچھ اور ذکر کر لیں لیکن کانوں سے ٹکرانے دیں. شین حمزہ توئے سے جب یہ ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، غصے سے جل جانا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیطان کو ہم شیطان کیوں کہتے ہیں؟ تو اپنی زبان میں لکھیے. شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آگ سے پیدا ہوا ہے. سورۃ الرحمن آیت 15 میں یہ بات موجود ہے. وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. اسی طرح شیطان ہر سرکش چیز کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اور شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں میں ہوتے ہیں. اس کی دلیل سورۃ الانعام 112 میں ہے، شیاطین الانس والجن. دوری کے معنوں میں کیوں تھا؟ کہ شیطان آپ کو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، ہمارے مقصد حیات سے دور کرتا ہے. یعنی شیطان کی خواہش ہے کہ ہم جہنم کے گہرے کنویں میں گر جائیں. غصہ آ رہا ہے کہ پیار آ رہا ہے؟ غصہ آئے گا نا. ابھی تو اور بھی اس کی حرکتیں دیکھیں گے تو پھر تو ہم کبھی اپنے بچوں کو شیطان نہیں کہیں گے. پھر تو ہم شرارت اور شیطانی کا لفظ کبھی اپنے بچوں سے نہیں کریں گے. لیکن آگے چلتے ہیں نحوی ترکیب میں. اگلا لفظ ہے رجیم. رجیم رجم سے ہے، را جیم میم. رجم کرنا کہتے ہیں پتھر مارنا، سٹوننگ. پتھر مار مار کر بھگایا ہوا. کیا پتہ چلا؟ سنسار کرنا. جس کو سنسار کیا جس کو رجوم کہتے ہیں. سورۃ شورى آیت 116 میں بھی یہ لفظ قرآن پاک میں حضرت نوح کے لیے بولا تھا اس دور کے بد نصیب لوگوں نے کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ، اگر نہ باز آیا تو اے نوح، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ہم تو تجھے پتھر ماریں گے. سوچنے کی بات ہے، آپ نے میں نے کبھی اللہ کی بات کے لیے پتھر کھائے یا کسی نے ہمیں یہ تانے دیے؟ اسی طرح یہ لفظ سورۃ کہف آیت 20 میں بھی ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ. چلیے یہ سب نہ بھی یاد رکھیں تو رجم کا لفظ کو اردو میں سنا ہوا ہے. سٹوننگ ٹو ڈیتھ ایک سزا ہوتی ہے، ایک حد ہے جو کہ شادی شدہ زنا کے طور پہ، شادی شدہ شخص کے زنا کرنے پہ آتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رجیم کیا ہے؟ پتھر مارنا. تو شیطان کے لیے لفظ رجم والا کیوں ہے؟ کہ شیطان وسوسوں کے پتھر مارتا ہے. آپ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم آپ کو خیال آتا ہے، آئیڈیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے جا کر کسی کی ایک ٹائر کی ہوا نکال دیں گے. یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم آپ کو ایک بڑا یونیک سا آئیڈیا آتا ہے نا، وہ کھڑا ہے اس کو جا کے پیچھے سے ڈراتی ہوں. یہ ہے شیطان آپ کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے. لیکن کیا پتہ چلا کہ لفظ رجم قرآن پاک میں بہت جگہ ہے. رجم بالغیب 176 سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ تو ایسی اٹکل کے پچو لگا رہے ہیں، ایسے اٹکلیں کرتے ہیں. تو بس کہہ لیجئے کہ شیطان کو رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خیر سے اور اللہ کی رحمتوں سے دھتکارا ہوا ہے. دھتکارا ہوئے کے معنوں میں آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن کی تفسیر پہ آئے تھے اور آتے ہی ہم نے اعوذ باللہ پہ باتیں شروع کر دیں. تو نوٹ کیجئے سورۃ نحل 98 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ شیطان کو اب اس وقت آپ بہت برے لگ رہے ہیں.
کیونکہ آپ ہدایت کی طلب کے لیے کتاب کو سیکھنے لگے ہیں۔ تفسیر سننا اصل میں اپنے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنا ہے، اور یہی صفت اس کی سورۃ ہجر آیت 34 میں بھی آتی ہے، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے ادھر سے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ جنت سے اس کو نکالا گیا۔ اچھا، ستاروں کو بھی رجوم کہا گیا، کہاں؟ سورۃ ملک آیت 5، رجوما للشیاطین۔ اصل میں شیاطین اوپر آسمانوں پہ جا کر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو اوپر سے جو شعلہ پھینکا جاتا ہے اس کیفیت کے لیے لفظ رجومن کا آیا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح رجمتن، قبر کے اس پتھر کو بھی کہتے ہیں جو نشانی کے طور پہ نصب کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی اس کی گرامیٹیکل انالیسس۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے کیا؟ پھسلنے سے، اور بولیے اپنے دل کے سارے خوف باہر لائیے۔ آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، خوف آتا ہے، اسی طرح سے جس میں ہمیں ڈر آتا ہے۔ ایک لفظ میں بولتی ہوں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی اب باقی چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آیا وہ لفظ دشمن سے بہت ڈرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ لفظ دشمن سن کر کیا ذہن میں آتا ہے؟ کرنٹ سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ سانپ کا لفظ سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ خوف زدہ کرنے والے لفظ ہے نا، ڈاکو، چور۔ بس آپ ان سب کو بڑے سے بڑا کرتے جائیے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، سب دشمنوں سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ آدم اور ابلیس کی کہانی ہم قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہی پڑھیں گے تو اس میں مزید باتیں سمجھیں گے۔ بہت کچھ تو ہم نے شروع سے بھی اللہ کے حکم سے سنا اور سمجھا ہوا ہے، بس یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے پہلے دن سے آدم کی دشمنی دل میں ڈال لی، حسد کا شکار ہوا، اور اس کے بعد اس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور جنت سے نکلوا دیا گیا۔ جب اس کی جگہ پہ آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو اس کو لگا کہ شاید میری وجہ سے نہیں بلکہ میرے مقابلے میں اس کو جنت میں بھیجا گیا۔ اس کے دو گول ہیں، آپ اب اپنے اوپر آئیں، اب بس میں اور آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں اس کو، باقی سب باتیں بھول جائیں۔ پہلی باتیں اگر آپ کو نہیں بھی اپنے لیے لگیں تو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ باتیں آپ نے میں نے ضرور سننی ہے، کیونکہ میں نے آپ نے اس میں سے اپنے لیے پیغام بھی لینا ہے، محاسبے کی بات بھی کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان آپ کا میرا ابدی دشمن ہے۔ ابدی کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ رہے گا، اور ازلی دشمن ہے جو شروع سے تھا۔ ازلی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے پہلے ہی وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کی پسلی میں انگلی چبوتا ہے۔ اب یہ کیسے چبوتا ہے؟ آپ کا میرا کام نہیں ہے، یؤمنون بالغیب، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ میڈیکل ریزنز تو سب کو سمجھ آتی ہیں نیو بورن بیبی کے رونے کی، لیکن جو اس کی اسپرچ ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے شیطان کے معاملے میں کہ دوست کے روپ میں آتا ہے، اصل میں دشمن ہے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ شیطان اپنا بن کر دھوکہ دیتا ہے، انسان کو سب سے پہلے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں تو ہے ہی نہیں، شیطان نام کی تو دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور خام خواہ کی باتیں ہیں۔
اس پہ اچھا ایک ہمارا پورا سیمینار ہوا ہوا ہے، میں آپ سب کو ساتھ ساتھ بیچ میں ریفرنسز بہت سارے دیتی رہا کروں گی، اس سوچ کے ساتھ کہ آپ اس سیٹ کے بعد کچھ اور سننا چاہیں تو آپ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ شیطان کے معاملے میں شیطان A to Z پورا سیمینار ہمارا فلوریڈا سے ریکارڈ ہو چکا ہے، کبھی موقع ملے گا آپ کو تو آپ اس کو ضرور سنیں گے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ اگلی بات نوٹ کیجئے کہ شیطان کا ہمارے اوپر وار کب چلتا ہے۔ تو چلیے ذرا پیچھے سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آدم اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا اور ساری چیزوں کو کھانے کی اجازت دی، ایک درخت سے روک دیا، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ بس آدم کو کیا لگے، چھوڑو، نہیں کھاتے پیتے۔ ابلیس نے جنت میں جا کر آدم کو جس ذریعے سے بہکایا وہ خواہش تھی۔ لکھیے، ٹرکس آف شیطان، ڈیولز کے ٹرکس، شیطان کے ہتھ کنڈے یا طریقہ واردات شیطان کا کیا ہے، شیطان کیسے ہم پر وار کرتا ہے، شیطان کے کہہ لیجئے کہ شر کس طریقے سے پھیلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز نوٹ کیجئے کہ وسوسہ، آپ کو وسپر لگے، وسپر، واسین ہے، وسپرز کرتا ہے۔ جنت سے آدم اور حوا کو جو سے نکلوایا تھا، قرآن پاک نے اس کے لیے بلفظ یہی استعمال کیا ہے، فوسوسہ، ٹھیک ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا کیا ہے، بس دور سے ایک پتھر ڈالتا ہے، جیسے رجیم کے لفظ میں دیکھیں نا، یہ ہمارے دلوں میں اکثر آئیڈیاز ڈالتا رہتا ہے۔ وسوسے کیسے ڈالے گا؟ دو طرح سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے معاملے میں وسوسے ڈالے گا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ سب سے بڑا وسوسہ شیطان کا دل میں جو کسی انسان کے ڈالنا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ آپ کے لیے تو یہ بات نہیں ہے جو ناروے سے یہ بات سن رہے ہیں کہ یہاں کا تو مذہبی ایتھیزم ہے، جتنی خوبصورتی ہے اتنی یہاں آپ دیکھیں اللہ سے دوری ہے۔ پہلے اس کو دہریت کہتے تھے۔ تو آج جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایون امریکہ میں بھی آپ دیکھیے ایک مشہور فریز ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اب اس کے مقابلے میں ان یورپین کنٹریز میں یہ جملہ عام کیا جا رہا ہے کہ ان گاڈ وی ڈونٹ ٹرسٹ۔ تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے، سب سے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ یہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور یاد رکھیے وسواس کہتے ہیں اور خناس بھی اس کا نام ہے جو ہم آخری صورتوں میں پڑھیں گے۔ وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ بچے کسی کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال کے پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بعد میں پکڑے گا تو شامت آئے گی۔ تو شیطان وسوسہ ڈال کر وہاں کبھی نہیں رہتا، فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کس کے اوپر شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوگا؟ جس کا لائف سٹائل گناہوں والا ہوگا اس کے اوپر شیطان کا بہت جلدی اثر ہوگا، یعنی نہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، حلال حرام کا فرق کوئی نہیں پتا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، اس کو نہیں دیکھتا۔ بس وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری مرضی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی لائف سٹائل، آئی ایم ایٹ مائی اون، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ جتنا آپ اپنی ذات کے بت میں جیتے ہیں شیطان کا آپ کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اس کا وسوسہ ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ رہنے والوں کے بارے میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بڑا مجرب نسخہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا جو طریقہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جب ڈالتا ہے تو ایک ایمان والا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھاگ جائے گا فوراً۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، پھر اقامت شروع ہوتی ہے تو شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، اور جو ہی اقامت کے بعد بندہ نماز شروع کرتا ہے تو آ کر اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، بھولی باتیں یاد کرتا ہے، وہ طریقے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ رہنے والوں کے بارے میں کیسے کرتا ہے، سکھائے گا۔ تمہاری ساس تمہیں پسند نہیں کرتی، یہ تمہارے میاں آج کل کسی دوسری عورت کے چکر میں نہیں ہے، اور یہ جو تمہارے پیرنٹس ہیں کیا بیکورڈ ٹائپ کے پیرنٹس ہیں، اتنا شک کرتے ہیں تمہیں، بلا وائی فائی کا پاسورڈ ہی نہیں دیں گے،
اب بلا فون نہیں مجھے دے سکتے، اچھا اب میں بلا فیس بک نہیں یوز کر سکتا یا کر سکتی. اس قسم کے خیالات ڈالتا ہے کہ جن لوگوں میں آپ اکثر رہتے ہیں نا، آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. کہیں ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے، فلاں تو مجھے بالکل نہیں پسند کرتی، اس کو تو ذرا نہیں اچھا لگتا کہ مجھے کوئی کام ملے. یاد رکھیے اس کا ایک جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اونچی آواز سے پڑھیں، غصے سے پڑھیں، اس کو ڈانٹیں. تم مجھے میری پیاری دوست کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پسند نہیں کرتی، تم میرے محبت کرنے والے شوہر کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ وہ کسی اور عورت کے چکر میں ہے، اور تم میری اتنی پیاری بیوی کے بارے میں مجھے بہکا رہے ہو، اور محبت کرنے والے نچھاور کرنے والے ماں باپ کے بارے میں چلاتے ہو. یہ ہے شیطان کا وہ راستہ. سب سے زیادہ کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب نماز کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر جائیں نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سوچیں، باتیں، بھولی باتیں، چابی کدھر رکھی تھی، کھانا کیا پکانا ہے، نماز میں توجہ نہیں رہتی. غفلت کا ایک لمحہ ہوتا ہے اور اس کے وسوسے کا دور وار چل جاتا ہے. جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا، جتنا آپ حلال حرام کے پابند ہوں گے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جئیں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. وسوسہ سب پہ ڈالتا ہے. آپ ایسے ہی سوچیں کہ جیسے کچھ نے ویکس لگائی ہوتی ہے نا، تو ان کے اوپر پانی نہیں چلے گا، پانی کا اثر نہیں ہوگا. لیکن جنہوں نے ویکس نہیں لگائی ہوگی، پانی سکن کو گیلا کرے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وسوسے ڈالتا ہے. لیکن اگر آپ غافل نہیں ہوں گے، عبادت کی جیکٹ پہنی ہوگی، اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر ہوگی، تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، اب یہاں سٹیپس بڑے مزے کے ہیں، آپ نوٹ کریے گا. کچھ لوگ ایسے وہ کہتے ہیں آج پھر میں نے برا کام کر دیا، اوہو آج پھر میں نے یہ غلط کام کیا. اچھا یہ لاسٹ درجہ ہوتا ہے. اس سے آخری درجہ تو یہ ہے کہ جیسے اس کو احساس ہی نہیں کہ میں غلط کرتا ہوں، اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، اس کی تو ہدایت کا دروازہ بند ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد شیطان اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ گیا ہوں. اس سے ذرا سا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا، تو انسان جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی اس کو لگ رہا ہوتا ہے مار پڑنی ہے، غلط کر رہی ہوں، صحیح نہیں ہے، امی ابو کو پتہ چل گیا تو یہ ہوگا، ٹیچر کو پتہ لگا یہ ہوگا، شوہر کو، بیوی کو، جو انسانی معاملات. اور اس سے بڑھ کر اور اوپر اللہ کا خیال. گناہ کرتے ہوئے بھی لذت نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اندر گلٹ ہوتا ہے. تو اس میں ایمان پہلے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی اوپر چلیے. ایمان کے درجے جب بڑھتے جاتے ہیں نا انسان کے، تو جس وقت شیطان وسوسے ڈلوا رہا ہوتا ہے نا، دل میں خیال کر رہا ہوتا ہے، ڈالتا ہے، اور آپ بالکل اس گناہ کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہو جاتا ہے. ایک واقعہ ہے کفل کے نام پہ، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے. برے طور کا شخص تھا، برا لائف سٹائل تھا، لوگوں کی مجبوریوں کو خریدتا تھا. تو ایک موقع پہ ایک عورت بیچاری اپنی مجبوری کے نام پہ اس کی خواہش پوری کرنے لگ گئی. تو بالکل عین قریب تھا وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے، تو اس عورت نے اس کو کہا کہ اتق اللہ یا کفل اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جا. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت اس بندے کے اندر وہ شیطان کا جو ایک حملہ تھا نا، اللہ نے اس کے آگے بند باندھا. کہنے لگا تم کیوں ڈر رہی ہو، تم تو مجبور ہو، میں تو یہ گناہ ہر روز کرتا ہوں، میں تو نہیں ڈرتا. کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے اس کو نہ توڑ، یہ ایک حد ہے، اس کے آگے نہ جا. بس وہ وقت تھا کہ کفل شیطان کے ڈالے ہوئے اس گناہ کے خیال اور وسوسے پہ اکڑ گیا. کہیں گا اچھا چل جا، معاف کیا، چھوڑ جا، پیسے بھی لے جا. اس عورت کو بھی چھوڑ دیا، اس کو پیسے بھی دے دیے. اب بس اس کو خیال شروع ہو گئے، یہ کیا کیا میں نے، یہ تو اچھا کام نہیں تھا. بس پھر اس کے بعد جو بھی تھا، ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ گلٹی کانشیس، ڈپریشن، سٹریس. صبح سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا. خبر پھیل گئی سارے شہر میں، اور آج کے دور میں جیسے کوئی بدمعاش کرپٹ شخص ہو وہ مر جائے، تو لوگ اس شوق میں گئے کہ دیکھیں ذرا کفل کا انجام کیا ہوا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دور میں پتہ لگ جاتا تھا کسی کے مرتے ہی کہ جنت میں گیا کہ جہنم میں. لیکن اس کے دروازے پہ لکھا تھا کہ قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. تو یہ کون سا سٹیج ہے؟ گناہ کرنے سے عین پہلے رک جانا. آپ بڑی خواہش میں چور ہوتے ہیں، نہیں میں دیکھوں گی، میں یہ چیز دیکھوں گی، میں دیکھوں گی، میں سنوں گی. عین اس لمحے جب کلک کرنے لگتے ہیں آپ کو حیا آ جاتی ہے، چھوڑو فضول چیز نہیں دیکھتے، اعوذ باللہ. تو یہ بھی آپ کے ایمان کی علامت ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ دن بدن ایمان بڑھتا جائے گا نا،
ایک اور خوبصورت درجہ، ابھی گناہ کا خیال اور وسوسہ شیطان دل میں ڈال لے گا آپ کے، اور آپ کو ایک کرنٹ لگے گا۔ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورۃ الاعراف آیت نمبر 201۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا تقوی بڑھ جاتا ہے، گاڈ فیئرنگ، اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہی ہے، یعنی وہ ابھی چال چل ہی رہا ہے آپ کے خلاف، اور ایک دم ان کو خبر ہوش آ جاتی ہے کہ ہم تو شیطان کے چکر میں آنے والے تھے، ہم تو شیطان کی باتوں میں آ کر غلط کام کرنے لگے تھے۔ تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ کو کرتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کروں۔ آیت سن لیجئے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو حقیقت میں متقی ہیں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے، وارن، کیئرفل، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ایمان مانگی ہے، یہ سب سے بہترین ایمان ہے کہ ابھی شیطان آپ کو ذرا سا پرووک کر رہا ہے، ابھی تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے چبھو رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے، تاریخ میں ہے، تاریخی واقعات خاص طور پہ جو صحابہ کرام تک ہیں اس کی سند میں کافی حد تک یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ایک جوان تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اللہ جوانی کی عبادت کسی سے لے لے، اس سے خوبصورت تو کوئی بات ہی نہیں۔ قرآن بہت خوبصورت آواز سے پڑھتا تھا، اور عبادت اس کا دل اس کا مسجدوں میں لگا رہتا تھا۔ خیر، ہر جگہ آزمائش ہوتی ہے، اس ینگ بچے کی آزمائش کیا ہوئی کہ ایک عورت تھی، وہ اس کے پیچھے لگ گئی، کوئی ینگ لڑکی تھی، اس کو وہ اچھا لگنے لگا، وہ اس کو بہت ہی دعوت دینے لگی، آتے جاتے اس کے رستے میں ادائیں دکھائیں، میری طرف آؤ، یہ کرو، وہ کر، یہ کر۔ خیر، یہ بھاگتا رہا، ایک دن، 2 دن، 4 دن، یہ بھاگتا ہی رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان مایوس نہیں ہوتا۔ لکھیے شیطان کے معاملے میں ایک بات، شیطان جس کو آپ کی میری زبان میں کہہ سکتے ہیں، مین آف کمٹمنٹ۔ جو بات کہہ چکے نا اس کو نبھانے کے لیے آخری کوشش کرتا ہے۔ ہی نیور گیو اپ نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن اس کو بہکانے لگتا ہے۔ یہ جو بچے اکثر روتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہے، کچھ ہے، اکثر چیزیں شیطانی اثر ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ بچوں کو جیسے کپڑے پہنائیں گے، جیسی آوازیں سنائیں گے، تو بچوں کے اندر وہ شیطانی آوازیں جائیں گی تو اس کا اثر ہوگا۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی شیطان سے بہت بچانا چاہیے، ہر اس چیز سے کہ جو شیطان کو اس کے قریب کر دیتی، اور شیطان کی آوازیں بھی ہیں، اس کی باتیں بھی ہیں۔ قصہ مختصر کیا ہوا کہ کافی دن تک تو وہ شخص بہت اپنے آپ سے لڑتا رہا، لیکن ایک دن شیطان اس پہ قابو پا گیا۔ کسی بھی طرح سے وہ اس کے دل میں ڈالتا، کیا فرق پڑتا ہے میں جا کے دیکھوں تو صحیح، کہتی کیا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں ابھی اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کو سورۃ الاعراف کی یہ آیت یاد آ گئی، اور زبانی یاد تھی، ترجمہ آتا تھا تبھی تو یاد آئی نا، کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب شیطان کو غلط کام کرانے لگتا ہے، ان کو ہوش آ جاتا ہے، وہیں چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ مبصرون سے بات لوگ کہتے ہیں ان کو اللہ نظر آنے لگتا ہے، برہان دکھنے لگتی ہے۔ مومن گناہ کرنے سے پہلے ہی اللہ کی پکڑ کو دیکھ لیتا ہے۔ خیر، وہاں سے اٹھا کر اس کو اس کے باپ کے گھر میں بھیجا، باپ نے ہوش دلایا، جب ہوش آیا، آنکھ کھولی، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، کہانی سنا دی، اور جو ہی وہ وقت بیان کر رہا ہے کہ میں اس لڑکی کے دروازے پہ پہنچ چکا تھا، پھر چیخ ماری، شرمندگی کے احساس سے بے ہوش ہوا، اور کہتے ہیں کہ اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، غمگین ہوئے، اس کی قبر کے پاس تھے، اور کہنے لگے کہ اس کا معاملہ تو سورۃ الرحمن کی آیت 46 والا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کی تو 2 جنتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا نہ آپ غلط کام نہیں کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ سنیں گے، نہ بولیں گے، تو پھر وسوسے پلٹ جائیں گے۔ چلیے، پہلا مشہور طریقہ تو وسوسے کا ہی ہے، یہ سب کو آتے ہیں، چھوٹے چھوٹوں کو بڑوں کو بھی آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے ایسے وسوسے دل میں آتے ہیں کہ اس کا ذکر کریں، اس سے بہتر ہے کہ جل کے راکھ ہو جائیں۔ دوسرا شیطان کا وار، حسد۔ حسد خود بھی حسد کا شکار ہوا اور آج ہمیں بھی حسد کا شکار کرتا ہے، اسی لیے ہمیں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، کہ ہم حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو حسد کرواتا ہے، آدم سے حسد ہوا، تکبر تھا اپنے بڑے ہونے کا، آگ سے بنائے جانے کا تک تھا، آج بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ جو چیز ہمیں اپنے ارد گرد والوں، ایون سگے بھائی بہن، ایون اپنے ہم پیشہ لوگوں سے حسد کراتا ہے۔ اس کی شکل دیکھو کتنی اچھی ہے، تمہاری کیسی ہے، اس کا شوہر کتنا اچھا ہے، تمہارا کیسا ہے، اس کے امی ابو کتنے انڈرسٹینڈنگ ہے، تمہارے امی ابو تو تمہاری سمجھتے نہیں، کیا اللہ نے تمہیں کدھر پیدا کر دیا، وہ دیکھو فلاں باہر کے ملک رہتا ہے تم ادھر ہو۔ اس طرح کی بیکار باتیں ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ شیطان کہ آپ ہاتھ میں آتے جائیں گے آپ نیگیٹو ہوتے جائیں گے، آپ کو ہر دوسرے سے اپنا آپ برا لگے گا، اس سے احساس کمتری ہوگا، جسمانی طور پہ بھی نقصان ہوگا، آپ کو ذہنی طور پہ بھی ہوگا۔ اسی کا ایک اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے نا حسد کے بعد، وہ کیا کہ نظر بد لگاتا ہے، بری نظر۔ شیطان کے واروں میں سے ایک وار نظر بد بھی ہے، انسان کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جتنا ایکسپوجر زیادہ کرتے ہیں ہم اپنی خوبصورتی کا، اور کچھ بھی نہ کہوں تو پروفائل پکچرز کو دیکھ لیجئے، سٹیٹس پہ کیا کچھ لگاتے ہیں۔ آج کے دور کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم ہر اچھی چیز کو، اچھے کھانے کو، اچھے کپڑے کو، اچھی کوئی جگہ پہ چلے گئے نا، اس کو تصویروں میں قید کرتے ہیں اور فوراً جا کر اس کو پھر کہیں فیس بک پہ، کہیں پروفائلز پہ اور کہیں کچھ لگاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے آپ خود سوچئے، اپنے اوپر لیجئے۔ آج خاص طور پہ یوتھ کو کا حال دیکھ لیجئے، ایک تو شکل جیسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پکچر بیوٹی تو پہلے بڑی مشہور ہے، تصویر ہمیشہ اصل سے خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ آگے انشاءاللہ سورۃ آل عمران کے شروع میں سنیں گے یصورکم فی الارحام، تو لفظ سور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصویر کشی، مائل کرنا۔ اچھا، اب جو پکچرز کی ایڈیٹنگ شروع ہو گئی ہے ٹیلی فونز میں، اور آپ دیکھتے ہیں کیمراز کتنے ایڈوانس ہیں، آپ اپنے آپ کو پنک کر لیں، چھوٹا کر لیں، بال گول کر لیں، لمبے کر لیں، فیسز بدلیں۔ 2 ایکسٹریم میں نے دیکھی ہیں جو انتہائی ناقابل برداشت دکھتی ہیں آج کی یوتھ میں۔ ایک تو اصل شکل ویسی نہیں ہوتی، کلر چینج کر لیتے ہیں، بلو آئیز کر لی، اب آپ نے وہ پروفائل پہ تصویر لگائی، کیا آپ اب جملہ بڑا کڑوا بولنے والی ہوں، غور سے سنیے گا۔ جب ہم فل ایکسپوجر کے ساتھ اپنی، یا ہمارے ینگ بچے اپنی تصویریں پروفائلز پہ لگتے ہیں تو کیا نظر نہیں لگتی ہوگی؟ لکھ لیجئے، آج جتنی اولادیں ہدایت سے دور نظر آتی ہیں ان کو نظر لگی ہوئی ہے۔ دلہا دلہن کپڑے سر سے پاؤں تک 16 نہیں 36 سنگھار کیے ہوئے، اتنی آرائش زیبائش اور نمائش، اور وہ تصویریں آپ فیس بک پہ اور ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں، کیا نظر نہیں لگتی ہوگی؟ نظریں لگتی ہیں۔ جب ہم ایکسپوجر بہت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو خوب اچھے کپڑے پہنا کر سجا کر تصویریں ان کی بھیجتے ہیں باہر، نظر لگ جائے گی۔ کھانے پکاتے ہیں، آپ نے پیزا بنا لیا، آپ کے گھر میں آج بڑی اچھی دعوت تھی، آپ اس پکچر کو سنیپ شاٹ اور سنیپ چیٹ، بچے تو آپ فیس بک چھوڑ گئے کیونکہ پیرنٹس آ گئے اس پہ، تو ان کو تو پتہ لگ جائے گا آپ کدھر گئے کیا ہوا، انہوں نے سنیپ چیٹ شروع کر لی، ٹک ٹاک شروع کر لی، آگے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ کا خوف آپ کو گناہ سے روکے گا۔ پہلے لوگ غلط کام کر کے رکتے تھے، اب دکھاتے ہیں۔ خیر، قصہ مختصر کیا ہوا کہ آج بچوں کی حالت دیکھ لیجیے، نا شکرہ پن ہے۔ آپ اپنے 4 بچوں کو الگ الگ بٹھا کر پوچھئے، بیٹا تم مجھ سے خوش ہو؟ بیٹا کیا آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی؟ وہ کہیں گے نہیں، آپ نے کبھی خوش ہوئی نہیں، آپ مجھے آئی فون نہیں لے کر دے رہی، آپ میرا نہیں ہے، یہ نہیں، یعنی ان کا فوکس ہر اس چیز پہ جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شیطان نظر بد لگواتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کا ایک اور طریقہ واردات ہے برا خواب، نائٹ میئرز۔
گندے خواب آتے ہیں. ایک تو PBT کی علامت بھی ہے نا، لیکن جو بچہ اپنی یوتھ ایج میں غلط چیزوں کو دیکھنے سننے اور غلط ماحول میں رہے گا نا، تو یاد رکھیے کہ وہ بچہ نائٹ میئرز کا شکار ہوگا. خواب آئیں گے، ڈرونے خواب بھی آئیں گے، گندے خواب بھی آئیں گے. یعنی آپ ایک جملہ لکھیے شیطان کو کریڈٹ دیتے ہوئے کہ دن میں تو ہمیں گمراہ کرنا ہی چاہتا ہے، خوابوں میں بھی دکھاتا ہے. وہ اس کی کمٹمنٹ دیکھیے کہ ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا کہ کہیں ان کو خوابوں میں بھی کسی طرح سے دوسری طرف لے جاؤں. پھر اسی طرح شیطان کا ایک اور طریقہ کام واردت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. آپ پڑھنے بیٹھے ہیں اس وقت، ایک اچھی بات سن رہے ہیں، اچھا میں ای میل چیک کر لوں، اچھا میں ذرا واٹس ایپ کے میسج دیکھ لوں، اچھا ذرا میں دیکھوں ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. ڈسٹرب کرے گا. اچھی خاصی علم کی محفل میں بیٹھا بندہ، اس کا ذہن باہر چلا جائے گا. پھر اس طرح ڈسٹرب کرتا ہے. کرسی چبھ رہی ہے، کمر تھک گئی ہے، سردی نہیں ہے، اچھا ذرا تھوڑا سا کھڑکی نہ کھول لوں، اچھا میں چائے نہ پی لوں، اچھا ذرا کیک نہ بنا کے کھا لوں. یعنی اس طریقے سے آپ کے ذہن میں چیزیں لے کر آئے گا. پھر اسی طرح ایک اور کام کرتا ہے، جو ہی آپ نیکی کا کام کریں گے نا، بیچ میں آپ کو اپنے ذاتی کام یاد کرائے گا. مثلاً او ہو میں تو آج کلاس میں آ گئی ہوں، وہ میں نے تو آج شاپنگ پہ جانا تھا، او ہو میں نے تو اپنی دوست سے کہا تھا کہ چلو منڈے کو چلیں گے، اور اچھا وہ پتہ نہیں چولہا بند کر کے آئی ہوں کہ نہیں، او ہو دودھ ہی نہ ابل جائے، اچھا گھر کا دروازہ پتہ نہیں بند رکھا نہیں. یعنی آپ کو ایسی باتیں سکھائے گا کہ جس سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی یعنی مجھے نہیں پتہ اس وقت بھی آپ سن رہے ہیں کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں؟ چلیے پھر اگلا اس کا وار، بوریت کا احساس، بور ہو رہے ہیں. لمبی بات ہو گئی ہے، جلدی چلے. شیطان کے موضوع پہ بات ہو اور آپ بور ہوں، سمجھ لیجیے آپ کے ساتھ ہی وہ آپ کے ارد گرد بیٹھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ والا شیطان ہے، لیکن وہ آپ کے ارد گرد کہیں بیٹھا ہوا ہے جو بار بار آپ کو کہے گا انہیں کو نا بس کریں، جلدی کریں، بسم اللہ شروع کریں، جلدی کریں، آگے چلیں، سورہ فاتحہ شروع کریں. تو وہ بوریت کا احساس دلاتا ہے. اچھا پھر کیا کہے گا؟ وقت کتنا رہ گیا بھلا، چھٹی کب ہے، بریک کب ہے، وقت کتنا رہ گیا. اور آپ جتنا گھڑی دیکھیں گے نا اتنا وقت آہستہ گزرے گا. اور اگر اس روم میں خدا نخواستہ وال کلاک لگاؤ تو آپ کہیں گے شاید اس کا سیل ہی نہیں خراب ہو گیا، یہ کب سے 12 پہ ہی ہے، آگے جا ہی نہیں رہی. اچھا پھر کسی علم کی محفل میں آپ بیٹھیں گے تو پھر باتیں ہو گئی، یہ تو ہمیں سب کو پہلے ہی پتا، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اور کرے نا کوئی نئی بات کرے. اچھا ایک اور اس کا وار ہمیں علم کی محفل میں کیا آتا ہے، الٹی بات سنوائے گا. کہا کچھ ہوتا ہے، ہمیں کچھ اور سنوائے گا. اچھا پھر کیا کرتا ہے، انفیریئرٹی کمپلیکس، مجھے لکھنا ہی نہیں آتا، وہ دیکھو سارے کتنا زیادہ لکھ رہے ہیں تو میں تو اتنی آہستہ لکھتی ہوں، مجھے تو اردو لکھنی بھول گئی ہے، اور میرے تو یہ جو جوڑ ہیں اس میں بڑی درد ہے، اور میری تو کمر میں بھی بڑا درد ہے. یعنی اس طریقے سے تم تو اتنا پڑھی لکھی نہیں ہو، تم کیا کرو گی بلا یہ کورس کر کے، اچھا تمہیں اس تفسیر سے کیا ملنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک اور طریقہ واردات بہت ہی ڈینجرس ہے، سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے. آپ کی عقل کا مقابلہ اللہ کی عقل سے کرواتا ہے، نعوذ باللہ. ابلیس نے بھی یہی کہا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مٹی سے بنے ہوئے ایک بندے کے سامنے مجھے جھکاتے ہیں. تو اللہ کا حکم آپ سنیں گے نا تو ساتھ ہی آپ عقل سے چیک کریں گے کیا یہ ٹھیک ہے، آج کے دور میں یہ ہو سکتا، نہیں 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 یہ آج نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا، اور ویسا نہیں ہو سکتا. اور اس طریقے سے یہ سب کچھ کرا کر وہ شیطان آپ کے میرے قبر میں جانے تک ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے، مرتے مرتے بھی میرے ہاتھ سے پانی لے لو اور قبر میں جہنم میں چلے جاؤ. میں چند باتوں کو لے کر آپ کے ساتھ اس کو سمیٹتی ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، فیملی میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دھمکی بھی دے، گھر سے باہر نکلے پوچھ لوں گا، کیا پھر آپ اس سے سیفٹی گارڈ نہیں لیں گے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، بآخری ٹاپک لکھیے اس کا کہ کریں کیا، شیطان سے بچنے کے لیے کیا کریں، ریمیڈیز کیا ہیں، پریکاشنز کیا ہیں. تو پہلی بات تو دیکھیے
جس کے نام سے وہ بھاگتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام. کثرت سے پڑھا کریں اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اگلی بات ہے کہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کیا کریں. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ. اللہ کا نام اس کو اچھا نہیں لگتا. پھر اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ اذان کی جب آواز آئے خاموشی سے سنیں اور اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچنے کا ایک طریقہ، ہر وہ آواز سننی چھوڑ دیں یا کم از کم تو کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مثلا غیبت اللہ کو پسند نہیں ہے، لڑائی جھگڑا، تعصب، تفرقے بازی، لڑائیاں. پھر اسی طرح گانے بجانے، ساز آواز، ہر وہ آواز جس سے شیطان سر پہ چڑھتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اور کبھی ایسی چیز سننے کو دل بھی کرے نا تو فوراً سوچا کرے کہ وہ السمیع ہے، وہ بھی سن رہا ہے کہ میں کیا سن رہی ہوں. پھر اسی طرح ہر وہ چیز دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں جس کو دیکھنے سے شیطان خوش ہو جاتا ہے. شیطان کی خواہش کیا ہے، اس کے وعدے، اس کے دھوکے، بہت کچھ ہم قرآن پاک میں آگے پڑھنے ہی والے ہیں، لیکن یہاں اپنے لیے ایک پیغام لیجئے. کیا مجھے شیطان کی دوستی چاہیے یا رحمان کی؟ اپنا محاسبہ کر لیں. کیا شیطان مجھ سے خوش ہے؟ کیا جب میں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ ناراض؟ کیا جب میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتی یا گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں پڑھتی تو اس وقت میرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ایک ایک بات سے آپ کو انشاءاللہ اپنے لیے عمل کے نقطے ملتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے اس کی دشمنیوں سے بچائے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں یا بات ہو جو آپ کہنا یا بتانا چاہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں ڈسٹربنس پیدا کرے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلی بات سمجھ آئے گی. کبھی اپنے بچوں کو شیطان نہ کہیں، شرارتی نہ کہیں، شریر نہ کہیں، کیونکہ دشمنوں کے نام پہ تو اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے نا. ٹھیک ہے جی، آپ پوچھیے. نماز کے دوران بھی وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ. جی نماز کے دوران بھی اعوذ باللہ پڑھیں. جی، شیطان نماز کے دوران بھی وسوسے ڈالتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ پہلے سے ہی سارے انتظام کر کے رکھیں. شعوری طور پہ وضو کریں. جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی خود کو یہ احساس دلا دیجئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جانے والا ہوں. اونچی آواز سے اعوذ باللہ پڑھیں. اور ایک بہت ہی یونیک نسخہ ہے جو صحیح حدیث ہے لیکن معروف نہیں ہے، اس لیے کہنے لگی ہوں کہ آپ میرے منہ سے سن کر شاید پریشان نہ ہو جائیں. تو اس کی الحمدللہ یہ صحیح روایت سے ہم تک بات پہنچتی ہے. وضو کیجئے، وضو کرتے وقت شعور رکھیے، ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں کے گناہ، اسی طرح سے زبان کے گناہ جھاڑیں. پورا جب وضو کر لیں تو یہ دیکھیے بائیں ہاتھ میں ایسے پانی ڈالیے، چلو سا ہلکا سا، اور کھڑے ہو کے اس طرح پرائیویٹ پارٹ کی طرف چھیٹا دے دیں. کپڑوں سمیت ہی آپ دیں گے نا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو نماز کے دوران وسوسے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اگلا جواب بھی لے لیجئے. نماز کا ترجمہ یاد کیجئے، معنی پہ غور کیجئے، بدل بدل کے صورتیں پڑھیں. ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیے کہ جہاں پہ آپ کو ارد گرد کی باتیں بھی سنیں. ٹی وی کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز شروع کر لیں کہ پتہ بھی لگ جائے ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے. اور میچ چل رہا تھا تو ہم تو اس کے پاس ہی کھڑے ہیں تاکہ اسکور بھی پتہ چلتا جائے. تو خود کو بچائیں، جتنی سیکیورٹی کریں. دیکھیں سردی آ رہی ہے نا تو کیا ہوگا، موٹے کپڑے پہنیں گے. بس برف آئے گی تو جوتے دوسرے پہن لیں گے نا. یہی کرنا ہے آپ نے. آپ کی میری جیکٹ ہے ایک شیطان سے بچنے کی، اور وہ اللہ کے ذکر کی جیکٹ ہے. کثرت سے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. جی اور کوئی بات کلیئر ہے؟ چلیے، تو آج کے بعد شیطان کو دوست نہیں بنانا، اس کی دوستی سے بچنا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو.
برے لوگوں میں سے کسی ایک برے انسان کی صحبت انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. جی آپ پلیز. ہوں. جی دیکھیے یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ پریکٹیکل باتیں زیادہ کرنی ہیں علمی اور دقیق باتوں کی نسبت. تو اس کا جواب لے لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ بچہ، ان کا سوال میں دہرا دیتی ہوں کہ 13 سال کا بچہ ہے تو وہ ایسی چیزیں سنتا ہے جو نہیں سننے والی ہوتی. تو پہلی بات دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. ہم بہت چھوٹے سے بچوں کو، یہ تو 13 سال کا بچہ ہے نا آپ کا، 1 سال کے بچے کو ماں صرف مصروف کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایسے گیجٹس دے دیتی ہے جس میں وہ کارٹونز اور بیکار قسم کی بگڑی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں. اور میں نے آج تک شاید کوئی کارٹون ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کے پیچھے آوازیں ایسی نہ ہوں، ہائپرنیس اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہ پہلے دن سے بچہ وہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا. مائیں کہتی ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی ٹیبلٹ نہ پکڑاؤں اور وہ گیم نہ دیکھے. وہ واش روم میں نہیں، وہ پوٹی ٹرین نہیں ہوتا جب تک اس کے ہاتھ میں نہ دے. تو یہ ظلم ہے. آج آپ ایک اس بات کی نیت کیجئے، اگر آپ ماں ہیں یا آپ ماں بنیں گی کل یا جو بھی ہے اس میں، ایون باپ بھی، آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو خود بگاڑیں گے. آپ آج بھی وہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، میں خود بھی اس کی گواہ ہوں، کئی گھرانے جن گھروں میں اس طرح کی گیجٹس نہیں ہیں، کم سے کم ہیں، تو ان کے بچے بہت ان کے ہاتھوں میں، کنٹرول میں. ان آوازوں کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے اس پہ انشاءاللہ بہت کچھ. لیکن آپ کے لیے جواب یہ ہے، 13 سال کا بچہ اس کا حق رکھتا ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں. اپنی مصروفیات میں کچھ چیزوں کو کم کریں. آپ اپنے بچے کی دوست بنیں، اس کے ساتھ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کریں، باہر لے کر جانا، گھومنا، سٹوری ٹیلنگ، فزیکل ایتھلیٹس، جاگنگ، واک، جس سے بچوں کو بیکار چیزوں کا موقع ہی نہ ملے. اور آج یہ اثر اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ اب ایک بیماری بن گئی ہے. ایک ایسے بچے کو میں جانتی ہوں کہ وہ ڈل اینڈ ڈف بن کر گھنٹوں کے اعتبار سے ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے، اور اگر کوئی سامنے آ جائے یا ٹی وی بند کرے تو وہ ایسے شاؤٹ کرتا ہے جس سے وہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب نارمل بیبی ہے. تو آپ بچے کے ساتھ ٹائم رکھیں، اس کو ٹیسٹ ڈیولپ کریں، اس کا اچھی سی آوازیں، قرأت، قرآن سے محبت. اور یہ سب بہت آسان ہوگا انشاءاللہ، ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں، جب بچے کو آپ قرآن کی محبت اور اللہ کی محبت دیں گے. صبر کیجیے آسانی سے، یعنی ان وانٹیڈ اور ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں اپنے بچوں کو. اور اگر کوئی ینگ یہ بات سن رہا ہے، کوئی یوتھ یہ بات سن لے اور وہ کہے کہ ہاں چھوڑیں، تو آپ ابھی سنتے رہیں جو سن رہے ہیں، بس سنتے رہیں، اچھی باتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری چیزیں خود بخود کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چلے اعوذ باللہ کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ شیطان کے وار سے بچنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ بتائیے کہ بالکل ریئل مجھے آپ کا وہ اسٹیمنا چیک کرنا ہے، کون تھک چکا ہے؟ سچ بولیں گے تو ہاتھ کھڑا کر دیں، جو نہیں تھکا تو پھر میں سمجھ لوں گی کہ آپ نہیں تھکے. نہیں تھکے؟ آپ تھکے ہیں، تھوڑا سا اسٹریچ. آپ بھی تھکن کا احساس ہو رہا ہے؟ کس کس کو نیند آ رہی تھی جب میں بول رہی تھی؟ تو نیند نہیں آ رہی تھی، تھکن کا احساس ہو رہا تھا. کس کس کو شیطان سے ڈر لگ رہا تھا؟ خوف آ رہا تھا نا، یہ آنا چاہیے. اور کس کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں. دیکھیے اس سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا نا، شیطان اس سے ڈرے گا. یہ جنوں کی ایک قسم سے ہے، اور جنات کی یہ خوبی ہے کہ وہ اتنا بندے کو ڈراتے ہیں جتنا بندہ اس سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب یہ بتائیے کہ بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں؟ کروا دوں؟ کیونکہ آج تو آپ کے میں لاڈ دیکھ رہی ہوں نا، تو بسم اللہ بھی آئیے آپ ذرا ان کے ساتھ مل کے پڑھیں ایک بار.
فریش اپ ہو. تھوڑی سی آپ کو ایک اٹھک بٹھک کراتے ہیں. بسم اللہ گیم ہے ایک ہماری, بسم اللہ کے ساتھ اس کو شروع کریں گے. تو میں بسم اللہ کے ساتھ جو بات کہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے, بغیر بسم اللہ کے کہوں گی تو نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ریڈی؟ بسم اللہ, کھڑے ہو جائیے. بسم اللہ, اپنا سیدھا پاؤں اوپر کر لیں. بسم اللہ, اس کو سیدھے پاؤں کو نیچے کر لیں. بسم اللہ کر کے دوسرے پاؤں کو اوپر کر لیں. بسم اللہ کر کے سیدھی اس پاؤں کو نیچے کر لیں. اب بسم اللہ کہہ کے سیدھی طرف گھوم جائیں. چلے, بسم اللہ کہہ کر اپنے سے اگلے کے کندھے دبائیں. شاباش. چلیے, بسم اللہ پڑھ کے گھوم جائیں. چلے, اب بسم اللہ پڑھ کے اب اپنے اگلے والے کے کندھے دبائیں. بدلہ مل گیا. ہاں. چلیے, کمر بھی دبائیے بسم اللہ پڑھ کے. کمر بھی تھوڑی سی دبائیے. کھڑے رہیے, وہ تو اب کھڑے ہی ہیں. بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیں. چلیے جی, انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ایک دفعہ مل کے بسم اللہ پڑھتے اس شعور کے ساتھ کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے لے سکیں. شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. بسمی, ساتھ نام, اللہ, اللہ کے, الرحمن, بہت رحم کرنے والا, الرحیم, مسلسل رحم کرنے والا. بسم اللہ, ساتھ نام اللہ کے, الرحمن, بہت رحم کرنے والا, الرحیم, مسلسل رحم کرنے والا. اب اس کو اگر تھوڑا سا کھول کر اس کا ترجمہ مزید دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت رحم فرمانے والا اور مستقل رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے بسم اللہ. اور بسم اللہ کی اگر ہم تھوڑی سی گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے تو ہمیں اس میں سے بہت ساری چیزیں اپنے غور و فکر کی ملیں گی. پہلا لفظ کیا ہے؟ با. دیکھنے میں دیکھیے بسمی ایک ہی لفظ لگ رہا ہے, لیکن اصل میں با پلس اسم. اسم کہتے ہیں نام کو, تو با ساتھ اسم نام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے لفظ کو کیسے لکھا کہ الف گر گئی اور بسمی کا لفظ آ گیا. اور بسم اللہ بڑا معروف نام ہے, ہم ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اس وقت. سورۃ ہود آیت 41 میں بھی یہ لفظ آئے گا. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. بحری سفر کی دعا بھی ہے یہ, وہاں بسم اللہ کا لفظ ہے. اسی طرح سورۃ نمل آیت 30 میں یہ لفظ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورۃ بقرہ 31 میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو لفظ جو اسم ہے نا, اس کا روٹ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا آپ کو. دو مختلف طریقے ہیں, سین میم واو. سمف کہتے ہیں نشانی کو. جو ہمارا نام ہوتا ہے نا, یہ ہماری نشانی ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے, کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے. اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا وہ نام ہوتا ہے اس سے اس کا ذکر بلند ہوتا ہے اور لوگ اس کو پہچان جاتے ہیں. بہت پرانا کلمہ ہے,
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ استعمال ہوا تھا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ہر صورت سے پہلے آتا ہے سوائے سورت توبہ کے. پوری صورتیں کتنی ہیں قرآن پاک کی؟ مجموعی طور پر قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ وہاں جا کر ہی دیکھیں گے. اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں 114 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ سورت نمل میں آپ لوگ سب مل کے پڑھیں ذرا. جزاک اللہ خیر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہر آیت سورت سے پہلے ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت کا حصہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابتدائی طور پہ پہلے سے ایک برکت کے لیے رکھا جاتا ہے. اور پہلی وحی اقرا بسم ربک سے شروع ہوئی، تو وہاں بھی لفظ بسم ربک کا جو آ گیا وہ بھی اسی سے ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لفظ ہے، یہ کلمہ، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کیا کہا. اگر آپ دیکھیں نا، با ہو گیا، اسم ہو گیا، لفظ اللہ کو دیکھ لیجئے. لفظ اللہ کیا ہے؟ اپنے اندر ایک سمندر ہے. الہ، عربی زبان میں دیکھیے لفظ الہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ال لگ گئی تو لفظ اللہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے، اور اس کے اندر کہہ لیجئے کہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، کسی اور کا یہ نام نہیں ہو سکتا. سورۃ مریم آیت 65 میں بھی آتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے نام جیسا کسی کا کوئی ہے؟ یعنی کوئی ہم نام ہے اللہ تعالیٰ کا. اصل میں عرب لوگ جو تھے یا مشرکین تھے، وہ اپنے معبودوں کو، یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کو الالہہ کہتے تھے. جیسے سورج کو الالہہ کہتے تھے کیونکہ اس کو پوجتے تھے. اسی طرح سے جس نے جس کو پوجا اس کو کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح سے خالص کر دیا کہ لفظ اللہ کو اپنے نام کے ساتھ خالص کر دیا. آج لفظ عبداللہ ہو سکتا ہے. عبداللہ کون ہے؟ عبد، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ، لیکن کسی کا نام لفظ اللہ نہیں ہو سکتا. نہ کسی زندہ کا، نہ مردہ کا، نہ حجر کا، نہ شجر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو، لیکن اس کی ذات کے بارے میں مت سوچا کرو. یعنی اللہ ہے کیسا، کس طرح کا ہے، کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لفظ اللہ کے مختلف معنوں میں، آج میں آپ کو صرف 3 معنی دوں گی. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ، تو لفظ اللہ کہاں سے آتا ہے؟ نمبر 1، بعض کہتے ہیں یہ واو لام ہا سے ہے. ولیہا، ولیہا کیا ہے؟ وہ ذات جو حیران کرتے. آپ کہتے ہیں نا والہانہ پن، ایسے بندہ کسی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو والہانہ محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں بندے کو بہت شدید ہونا چاہیے. تو جب ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ کی محبت بندے کی فطرت میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو دوسرا نام آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماں جس کا بچہ کھو جائے اور بے چین پھرے. اللہ تعالیٰ سے دور شخص اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ بچہ جس کی ماں اس سے دور ہو چکی ہو، لاسٹ. آج میں اور آپ انسانیت کو دیکھیں تو اللہ سے دوری کا نتیجہ ڈپریشن اور سٹریس ہے. تو کیا پتہ چلا کہ کسی پیارے کے کھو جانے کی وجہ سے کسی کے دل دماغ کا کام کرنا چھوڑ دے. اس کیفیت کو بھی الہا کہتے ہیں.
آج بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس لیکن سکون نہیں ہے، ایمٹینس ہے. لوگ کہتے سب کچھ ہے، خوشی نہیں ہے. بچے ہیں، انجوائے نہیں کر رہے لوگ. بڑا گھر ہے، مزہ نہیں آ رہا. اچھے کپڑے ہیں، پہننے کو دل نہیں کر رہا. کھانے مزے مزے کے ہیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا. تو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کی ذات وہ ہستی ہے جو حیران کرتی ہے. دن رات اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی قدرتوں کے ساتھ حیران کر رہا ہے. آپ نیاگرا فال دیکھ لیجئے تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. گود میں کھیلتے بچے کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے؟ کہاں سے یہ بچہ آتا ہے، کس طرح ہمارے سامنے بڑا ہوتا ہے، پھر ہمارے سے قد اس کا بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لمحہ لمحہ ہمیں حیران کرتی ہے. اسی طرح لفظ اللہ علیہ کا جو لفظ ہے، اس کے اندر ایک معنی آتا ہے چھپ جانا، چھپنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. لاہا یلوہ سے لیاہن کیا ہے؟ پردے میں ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام 103 میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پاتی. تو آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اپنی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. سورہ حدید آیت 3 میں بھی کہا والظاہر والباطن، اور حقیقت بھی یہ کہ اللہ نظر نہیں آ رہا، اسی لیے ہم مستیاں کر رہے ہیں. آج اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے باہر آ جائے نا تو کبھی ہم مستی نہ کر سکیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام استعمال کیے ہیں نا، اس کے اندر محبت بھی ہے اور خوف بھی ہے. وہ ہستی جس سے شدید محبت کی جائے اور جس کی ناراضگی کا ڈر دل میں آ جائے، وہ اللہ کی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا لفظ دیکھیے، الرحمن اور رحیم دونوں کٹھے آئیں گے. ان دونوں کا روٹ ہے رحمیم، رحم. رحم کہتے ہیں مدر بوم کو، یوٹرس، وہ جگہ جہاں بچہ 9 ماہ سے کم و بیش وقت گزارتا ہے اور وہاں سے الگ ہونا نہیں چاہتا، لیکن جب اس کو وہاں سے الگ کیا جاتا ہے تو روتا ہوا دنیا میں آتا ہے. تو پھر رحم، اللہ کا رحم کیا ہے؟ رقت قلبی، دل کی نرمی. جس پہ رحم ہو واقعی وہ اس کا حقدار بھی ہو. احسان کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں رحمان ہوں، تو رحم ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنے کو کنشپ کہتے ہیں، صلہ رحمی. فرمایا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رشتے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. کیا پتہ چلا؟ الرحمن اور الرحیم. اس کا فرق میں آپ کو بتاؤں گی سورۃ فاتحہ کے رحمان الرحیم میں. لیکن یہاں لفظ اللہ کے لفظ کو سنتے جائیے اور پریشان ہوتے جائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہوں گی. ہم کسی بھی کام سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا؟ اگر آپ لکھ کر دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ، کیا یہ نہیں لکھا ہوا، فعل نہیں ہے. مثلا میں آپ کو اردو میں سمجھانا چاہوں، کھانا کھانے سے پہلے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ کہنا کیا چاہیے تھا؟ بسم اللہ اکلتو، اللہ کے نام کے ساتھ میں کھاتی ہوں. اردو میں آپ کہیں گے میں اللہ کے نام کے ساتھ کھا رہی ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ پیوں گی. لیکن یہ نہیں ہم کہتے بس اللہ کا نام. کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کا نام بول دیا تو بس اس کے بعد جس چیز پہ اس کو فٹ کریں گے یہ وہیں فٹ ہو جائے گا. اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو سمجھیں گے، یہ ہمارا کلچر بھی تھا اور یہ ہمارا دین بھی ہے. ہر ذی روح اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتا. آپ کا میرا جسم، میری جان، میرا وقت، میری ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی کام کو شروع کرتے ہیں نا تو اصل میں ہم اپنی بے بسی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا نام لیے بغیر میرا کوئی کام چلتا نہیں ہے. مشرکین جو تھے وہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا اور اپنے معبودوں کا نام لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہر کام کو بسم اللہ سے جوڑ کر ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے کو بھی ہماری زندگی میں ڈال دیا. جتنا زیادہ کسی کام کو اللہ کے لیے کریں گے آسان ہوگا. آپ کی میری زندگی ڈے ٹو ڈے لائف، ہر وقت ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، اس کو اللہ سے جوڑتے ہیں. پھر وہ بندہ آپ کی خدمت کا کوئی بدلہ دے نہ دے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، بچے آپ کی قدر ہی نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. پہلی وحی میں جب اقرا بسم ربک الذی خلق کے لفظ آئے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہو گئی تھی کہ ہر کام سے پہلے بسمی اللہ پڑھتے. ٹھیک ہے. پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی تو پھر آپ یہ پورا جملہ پڑھنے لگے. آپ نے فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو کہو بسم اللہ، چراغ گل کرو یعنی لائٹ بند کرو، بجلی بند کرو تو کہو بسم اللہ، برتن ڈھکو تو کہو بسم اللہ، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پہ اترنے، بیٹھنے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو لکھیے، اصل میں یہ ایک جملہ انسانی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. آپ کسی کام سے پہلے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا. دوسری بات ہے کہ آپ غلط کام سے رک جائیں گے. آپ غیبت کرنے لگیں، پڑھیں بسم اللہ غیبت کرتی ہوں، کر سکیں گے غیبت؟ چوری کرنے سے پہلے کہ بسم اللہ چلو چوری کرتا ہوں، تو بسم اللہ پڑھنا آپ کو برے کام سے روک دے گا. ایک اور وجہ بھی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، برکت ہے. سورہ فرقان میں آپ پڑھیں گے تبارک الذی بیدہ الخیر. ہاں، تبارک الذی نزل الفرقان آتا ہے سورہ فرقان میں. اللہ کا نام برکتوں کو لے کر آتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے نام کی برکت کتنی ہے. جو کاروبار کرتے ہیں نا، اللہ کے نام کا حصہ ڈال دیں، اس میں برکت ہو جائے گی. اب کھانا پکاتی ہیں نا، تو آپ کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا نیت کر لیا کریں کہ ایک بندے کا کھانا صدقہ کروں گی، ہمسائے کو بھیج دوں گی، کسی غریب کو دے دوں گی، ماسی کو فریش کھانا دے دوں گی. اور آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ کو ہر وقت اللہ کی نگرانی میں رکھے گا. آپ تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اللہ میری نیتوں سے بھی واقف ہے، اور ایک دن آئے گا جب وہ مجھ سے میرے ہر کام کا حساب لے گا. جب آپ بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کا کام پھلتا پھولتا ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے جو مدد دے دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ واقعی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں. میں تنہا نہیں ہوں، میں اکیلی نہیں ہوں. کیا سوال کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، میں بھی بسم اللہ پڑھتی ہوں ہر کام سے پہلے؟ کیا میرے بچے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں، چھوٹے بچے کے منہ میں فیڈر دیتے ہوئے ماں بسم اللہ پڑھتی ہے؟ فیڈر سے پہلے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہے؟ ہمارے اسلاف کی مائیں تو باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر بچوں کو دودھ دیا کرتی تھیں، تبھی تو وہ نسلیں تھیں. آج کیا ہو گیا؟ ماں غافل ہو گئی. اللہ کے نام کے ساتھ اگر چھوٹے بچے کو شروع سے آپ عادت ڈال دیں گے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بڑے ہو کر وہ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے کیا فرمایا؟ ہر کام اس کے کرنے والے کے لیے بے برکتہ ہے، ابتر ہے، اگر اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے. نتیجہ ہی نہیں نکلے گا اس کام کا جس سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہ پڑھی. تو یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ بھی ہے. آپ غلط کام سے انشاءاللہ ضرور رکیں گے. جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی، ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روک دے گا. اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اس چیز کے ساتھ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بڑھوتری بھی دیں گے، فائدہ بھی دیں گے. ایک اور بات دیکھیے، بسم اللہ کس کا نام بلند کر رہے ہیں آپ ہر موقع پہ؟ تو آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہوگا. پھر آپ کی توانائی، آپ کا وقت لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگے گا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی.
تو جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن کھول دے گا۔ اور آپ دیکھیے، صرف اپنے پاس لکھیے بسم اللہ، 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف ہے، دوسرا اسم ہے، تیسرا اللہ ہے۔ جب آپ لفظ اس طرح سے لکھتے ہیں نا، عربی زبان میں آپ دیکھیے کہ لفظ با، بسم اللہ میں لفظ با جو ہے نا، 3 معنی ہیں اس کے۔ نمبر 1 ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے مل جانا، مصاحبت، جیسے آپ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ با لگا رہے ہیں نا، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں مدد طلب کرتے ہوئے استعانت، مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ جی مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ اور تیسرا معنی ہے تبرک کا، برکت چاہتے ہیں۔ جب بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس کام میں ساتھ نہ میرا چھوڑیے گا، جب تک یہ کام پورا نہیں ہو جاتا آپ مجھے اس کو کرنے دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ ذاتی نام، الرحمن الرحیم دونوں رحم سے جڑے ہوئے لفظ ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بسم اللہ الجبار القہار؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الجبار، ایک رحم والا لفظ، ایک جبر والا، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 لفظ رحم کے جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفسہ الرحمہ کو رکھا۔ اللہ کی صفات میں رحمت بہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ آج آپ کیسے آئے ادھر؟ اللہ کی رحمتوں سے آئے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا رحم کیا آپ کو پتہ؟ قرآن میں اس کی دلیل ہے، بڑی معروف صورت ہے، اکثر لوگوں کو آتی ہے، الرحمن علم القرآن۔ اللہ کا سب سے بڑا رحم دنیا میں کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ اس وقت آپ آج، جن کے لیے آج کا دن پہلا دن تھا، آج آپ کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے یہاں بٹھا دیا۔ ایک طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پناہ میں آئے اللہ کی، کہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی کیلے میں دور جا رہا ہے اور آگے سے اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلے، پیچھے سے قدموں کی آواز ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، آپ اور تیز چلتے ہیں، اور تیز چلتے ہیں، ہائے چور ہے، کون ہے، پیچھے سے کوئی گن نہ رکھ دے میرے کندھے پہ۔ اتنے میں سامنے آپ کو اپنا باپ دکھتا ہے اور آپ ان کے سینے میں چھپ جائیں، احساس ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی ماں مل جائے، کوئی بڑا، کوئی بہت پروٹیکشن کا ذریعہ مل جائے، تو اس وقت سوچئے آپ کو جو محسوس ہوتا ہے نا، وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ اور میں اپنا سر اللہ کے دامن میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تو میرا کام آسان کر دے، تو میری مدد کر دے، اور میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا زیادہ آپ کو اس کا یقین آتا جائے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور ایک آخری چند باتیں کر کے آج اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آج آپ نے یہ سفر شروع کیا، بہت مشکل لگے گا، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، بہت لمبا لگے گا، یہ لمبا نہیں ہے، نیا لگے گا طریقہ۔ ظاہر ہے پہلے دن جب آپ بچپن میں اسکول گئی تھی تو کیسا لگا ہوگا، اس کی نسبت آپ یہ دیکھیے کہ جو اطمینان، جو خوشی، جو سکون ملے گا، اس کو دیکھیے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو، میں آپ سب کو ایک دعوت دینے لگی ہوں، اور وہ کیا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنی ینگ بچیوں کو قرآن کی تفسیر میں لے آئیے، بیٹے اور بیٹیاں، اور اگر آپ خود بھی ینگ ہیں، کبھی اس سے کٹے نہیں۔ اگر آپ، ابھی آپ کے سامنے ایک زندگی کا بڑا خوبصورت باب ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے جوڑ لیا اس عمر میں، زندگی کامیابیوں کا مجموعہ بن جائے گی۔ دکھ، پریشانی اور بیماری کئی گنا بڑھتی ہے، محسوس ہوتی ہے، جب اللہ کا نام زندگی میں نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں میں اپنا محاسبہ کر لیں چند جملوں میں، کیا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں؟ اپنے بچے کے منہ میں فیڈر ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہوں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہوں؟
گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہوں. فرمایا جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں گے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اگلا سوال خود سے پوچھئے، جب بسم اللہ پڑھتی ہوں تو کیا اس کو محسوس بھی کرتی ہوں؟ کیا مجھے اللہ کا نام بہت بڑا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا دل کھول دے، سینہ کھول دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. اور دعا کرتے ہیں کہ جو سفر آج ہمارا شروع ہوا ہے یہ آخری دم تک چلتا رہے، کبھی اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے دور نہ ہوں، اور اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جو اس کے ہاں قبولیت والا ہو، اور اس پیغام کو وہاں تک پہنچا دے، ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوں. اور تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، جس نے اللہ کا نام بلند کیا نا اللہ اس کا نام ضرور بلند کرے گا. یہ لکھ لیں، آج آپ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں، کل اللہ آپ کے نام کو بلند ضرور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا رس نچوڑ کر اپنے کاموں میں لگا لے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال کوئی بات ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو میری طرف سے آپ کو چھٹی ہے. چھٹی اتنے بجے ہی تھی کہ اس کے بعد ہے؟ چھٹی کا ٹائم ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آج ابھی صرف سیٹنگ ہوئی ہے آپ کی، آہستہ آہستہ اور چیزیں